نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ابھی کچھ طلباء کرام خاموش بیٹھے ہیں جنہوں نے ابھی تک درود پاک کے لیے اپنی زبان نہیں کھولی۔ ادب سے بات کرتا ہوں حدود کے اندر، ادب سے بات کرتا ہوں حدود کے اندر، خدا کا سارا دین ہے درود کے اندر۔ نبی کا نام آئے تو جھوم جاتے ہیں، نبی کا نام آئے تو جھوم جاتے ہیں، حلال خون ہو جن کے وجود کے اندر۔ آواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ آج یوم آزادی کے دن مبارکباد کے مستحق ہیں، مبارکباد کے لائق ہیں ہمارے جامعہ شمس العلوم کے ناظم اعلیٰ و دیگر آپ کے ساتھ معاونین حضرات، حضرت علامہ مولانا پروفیسر انجینئر حافظ علامہ عرفان منظور صاحب سعیدی دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے ساتھ ساتھ ناظم تعلیمات مناظر اسلام فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ریاض حسین سعیدی صاحب زید شرفہ حافظہ اللہ تعالی، اور دیگر ہمارے اسٹاف کے ممبران حضرت علامہ مولانا دلاور حسین سعیدی صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وسیم باروی صاحب، اور قرہ حضرات اور مفتی محمد عامر باروی صاحب زید شرفہ، جناب قاری محمد ندیم سعیدی صاحب، اور جناب محترم قاری محمد سعید باروی صاحب، اور محترم جناب قاری محمد احمد یار باروی صاحب، اور جناب زینت القرہ قاری محمد عدنان سعیدی صاحب، محترم جناب استاد عمران رضا صاحب، محترم جناب استاد محمد سلیمان بشیر صاحب، تمام سٹاف جملہ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جناب محترم مظہر حسین سعیدی صاحب جو ہمارے جامعہ کے دیگر امور کو بھی سنبھالتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ اسباق بھی پڑھاتے ہیں۔ یہ تمام حضرات مبارک کے مستحق ہیں جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا، اور آپ لوگوں کو بھی یہ مدارس اہل سنت میں رہ کر، مساجد اہل سنت میں رہ کر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کو آج کا یہ دن یاد کروایا، اور یہ باور کرا رہے ہیں ہم مسلک اہل سنت و جماعت کے علماء، مسلک اہل سنت جماعت کے خادم ہیں کہ ہم دین کے ساتھ ساتھ ہماری جو اساس اور بنیادیں ہیں
اور جن بنیادوں کے سبب ہمیں خوشیاں نصیب ہوئی ہیں، ہم ان ایام کو بھی بطور خوشی مناتے ہیں۔ یہ واحد یہ ادارہ ہے، خوشامد کے منہ پہ لعنت، خوشامد کرنے والے پہ بھی لعنت۔ چونکہ آپ لوگوں کو یہ ادارہ دینی تعلیم بھی دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو دنیاوی علوم سے بھی آراستہ فرما رہا ہے۔ یہ اعزاز ہے کوٹادو کی سرزمین پہ، میں نے تو نہیں دیکھا، شاید آپ نے دیکھا ہو، جہاں دین کی تعلیم بھی ہو، ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہو، اور پھر بطور خاص 14 اگست بطور خاص اس دن یوم آزادی کے دن آپ لوگوں کو چھٹی اس وجہ سے ہو کہ آپ اس دن میں تقریر کریں، آپ اس دن میں تحریر کریں، آپ اس دن میں یوم آزادی کے مشن کو بحال رکھتے ہوئے اپنا سینے مدینہ بنائیں اور اپنے قلوب و اذہان کو بھی منور فرمائیں۔ کہ آج ہمیں یہ خوشی کا دن ملا ہے، کس وجہ سے ملا ہے؟ اکثر و بیشتر ادارے ہوتے ہیں، سکولوں میں چلے جائیں، کالجوں میں چلے جائیں، یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، جہاں آپ کو گانے باجے ملیں گے، جہاں آپ کو فلمیں کی ایکٹنگ ملے گی، ڈراموں کی ایکٹنگ تو ملے گی، لیکن ایسا پرامن اور ایسا جناب دینی ماحول آپ کو نہیں ملے گا جس کی آغاز میں پرچم کشائی ہو، تب بھی کلمہ توحید کی آواز بلند ہو، اور جناب جب آغاز ہے اس یوم آزادی کے دن کی تقریب کا آغاز ہو تو تلاوت کلام الہی سے ہو، نعت نبی سے ہو اور تقریریں ہوں، تو اس ملک پاکستان کی خدمات کے لیے اور اس ملک پاکستان کے دفاع کی بات ہو اور افواج پاکستان کے تحفظ کی بات ہو اور ملک پاکستان کے سرحدوں کی حفاظت کی بات ہو، آپ کو اس ادارے کے علاوہ کہیں اور دینی اداروں میں تو ملے گا، لیکن کالج، یونیورسٹی اور دیگر جناب میں نے خود آزمایا ہے، میں خود بھی ان کی تقریب میں گیا ہوں، چونکہ میں نے ایسا ماحول نہیں دیکھا جو آج میں نے جامع مسجد نوری میں دیکھا ہے یا جامعہ شمس العلوم میں دیکھا ہے۔ اگر یہ میری بات صحیح ہے تو پھر نعروں کے گونج میں کیا کیجئے کہ آج جامعہ شمس العلوم، ایسے تو نہیں، باواز بلند کیجئے، جامعہ شمس العلوم، جامعہ شمس العلوم، جامعہ شمس العلوم، ناظم اعلیٰ، ناظم اعلیٰ، ناظم تعلیمات و دیگر اسٹاف۔ یہ چند باتیں تمہیدی تھیں، چونکہ مجھے 1 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے، اب پتہ چلتا ہے کون کہاں سے بیٹھا ہے، کون کہاں، دل سنبھال کے بیٹھی ہے، یہ ایک بتانے کو ہے، سنانے کو کچھ نہیں ہے۔ اب آواز بلند بولیے سبحان اللہ۔ تو میں نے آیات بینات 11واں پارہ 11واں رکوع سورہ یونس کی آیت نمبر 58 سے ایک آیات بینات جو ہم اکثر و بیشتر میلاد میں بھی پڑھتے ہیں، توجہ ہے نا آپ کی؟ توجہ میری طرف، باواز بلند ایک بار بولیے سبحان اللہ۔ عشق محمد سے فنا عشق محمد میں ہوا ہوں کیا سمجھتے ہو؟ حافظ نے کہا تھا کہ فنا عشق محمد میں ہوا ہوں کیا سمجھتے ہو، حیاتی دائم لے کر جیا ہوں کیا سمجھتے ہو، فرشتے جو پوچھیں قبر میں من رب کا ما دینوں کا، اے حافظ تو کہہ دینا غلام مصطفیٰ ہوں کیا سمجھتے ہو۔ تو رب ذوالجلال کی ذات اقدس نے فرمایا اے محبوب فرما دیجئے، قل محبوب فرما دیجئے، بفضل اللہ، جب اللہ کا فضل ہو جائے، وبرحمتہ، اس کی رحمت ہو جائے، فلیفرحوا، پھر خوب خوشی کرو۔ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ آپ کو جن کو سمجھ آ رہی ہے بولیے سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا محبوب فرما دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ، فضل بھی ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فرمایا جب اللہ کا فضل ہو جائے، اس کی رحمت ہو جائے، پھر کیا کرو؟ فلیفرحوا، خوشی کرو۔ اور رب ذوالجلال نے
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں عطا فرمایا تو کفر سے ہمیں نجات ملی، تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی، اور وہی مدینے والے کا فیض جب عام ہوا، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و برکات، خلفائے راشدین کی محنت، ان کے فیض و برکات، اور وہ فاتح ٹھہرنے والے حضرت جناب خالد بن ولید، حضرت عمر بن سعد، سمجھ ان کو آ رہی ہے؟ بولیے سبحان اللہ۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، اور جناب فتوحات مسلسل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور سے، یہ مسلسل فتوحات، یہ مسلسل تبلیغ اسلام، یہ چلتا ہوا ان کا ہی فیض تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیض و مشن اپنے اصحاب کو دیا، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے جو ہجرت فرمائی، دین اسلام کے لیے فرمائی، دین کو عام کرنے کے لیے فرمائی، اس دین کی نشر و اشاعت کرنے کے لیے فرمائی، یقیناً بعین ہی وہی کڑی تھی، وہی فیضان تھا جب اصحاب نبی نے ہجرت کی، جب خلفائے راشدین نے ہجرت کی، جناب تابعین نے ہجرت کی، تبع تابعین نے ہجرت کی، وہی سلسلہ تھا جب مدینہ المنورہ میں میرے آقا علیہ السلام نے باہر نکل کر یہودیوں کو یہ بات کہی، فرمایا وَعْلَمُوا، جان لو تو یہ بات، أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، نسائی شریف اور حاکم مستدرک الحاکم میں حدیث موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہودیوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا سنو اور جان لو یہ بات کون سی تھی؟ فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْض، جان لو یہود و نصارہ، بے شک ان الارض للہ ورسولہ، یہ زمین جو ہے یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور یہ آسمان جو ہے یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ یہ زمین بھی کس کی ہے؟ بولیے کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہ آسمان و زمین اللہ اس کے رسول کی حکومت اس پہ ہے، اور یہ زمین و آسمان بھی اللہ اس کے رسول کا ہے۔ اور یہی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے رہنا ہے تو پھر جان لو اور تسلیم کر لو، اسلام کو قبول کر لو۔ جو اسلام کو اگر قبول نہیں کرنا تو پھر اپنے مال اور جان کو ہم سے تم محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ بخاری و مسلم کو اٹھا لو، کتاب الایمان میں حدیث موجود ہے، جن کو سمجھ آ رہی ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میرے آقا الاسلام نے خلاصتاً کہوں کہ کیونکہ ایک گھنٹہ نہیں ہے، ویسے میں نے تمہید کے طور پر یہ بات کہہ دی ہے، تو دوسرے لوگوں نے بھی اظہار خیال فرمانا ہے، عظیم ہستیاں مجھ سے بیٹھی ہیں، تو آقا الاسلام نے فرمایا یا تو اسلام کو قبول کر لو، یا اور فرمایا مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ الہ کلمت الحق کے لیے میں تلوار چلاتا رہوں جب تک تم لا الہ، بولیے لا الہ، جو نظریہ پاکستان ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب تک تم نہیں کہو گے اس وقت تک یہ تلوار نہیں رکے گی۔ وہی جناب والا نظریہ تھا جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ اسی نظریے کے پیش نظر جناب والا حضرت خالد بن ولید کی ذات، خالد بن ولید کیا کرتے ہیں؟ شام کو فتح کرتے ہیں۔ اسی نظریے کی وجہ سے جناب حضرت عمر بن عاص جناب والا کیا کرتے ہیں؟ مصر کو فتح فرماتے ہیں۔ اسی نظریے کو لے کر جناب حضرت سعد بن ابی وقاص ایران کو فتح کرتے ہیں۔ جب بات فتوحات کی چلی، چلتا ہوا یہ سلسلہ چلتا گیا، سکھوں اور یہودیوں کو کبھی یہ خیال نہیں آیا یہ تو مشن چلا مدینہ المنورہ سے ہے، آج ہم مدینہ کو مٹا دیں، مدینہ کو ہم مغلوب کر لیں، ہم فاتح ٹھہر جائیں، اس کو جناب والا ہم اس پر غالب ہو جائیں۔ کسی یہودی کو خیال نہیں آیا، کیونکہ وجہ یہ تھی چونکہ یہاں جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان ہو چکا تھا۔ اور جب جنگیں رک جاتی ہیں، فتوحات رک جاتے ہیں، جو وطن جس مسلمان کے پاس بھی ہو اس کو محفوظ رکھنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ وجہ ہے جہاد۔ آج تو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جو ہے دور کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، سمجھ آ رہی ہے بات؟ آج جہاد، لفظ جہاد جیم جو ہے، یہ جہاد جو ہے یہ کس لیے ہے؟ یہ جذبہ و جرت کے لیے جیم ہے۔
اور ہاں جو اس میں موجود ہے یہ ہمت کے لیے ہے، اس میں جہاد میں جو ہاں موجود ہے یہ ہمت کے لیے ہے، اور جناب جو الف جہاد میں موجود ہے یہ الفت کے لیے ہے، اور جناب دال جو موجود ہے یہ دل ہے، اور وطن عزیز کے دفاع، یہ جو دال ہے یہ دفاع ملک کے لیے ہے، اور پھر کیا ہے جناب، ریاست کے دفاع کے لیے ہے۔ اب اسی جہاد سے دور کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، اور یاد رکھے جب مسلمان غدار ہوتا ہے نا تو وہ یزید اور شمر بنتا ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور جو کافر جب غدار ہوتا ہے، کافر جب وہ اپنے ہتھ کنڈے جو استعمال کرتا ہے وہ فرعون نمرود بنتا ہے، اور جب فرعون و نمرود بن جائے پھر وہ قوم کے بچوں کو ذبح کرتا ہے۔ اور مسلمان جب پھٹ جائے، جی مسلمان، وہ مسلمان جس کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا مان سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، تم سے مسلمان تو وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ ہم بھی سوچیں کیا ہم پہ وہ حدیث مصطفیٰ ثابت آتی ہے یا نہیں، ہم اس حدیث کا مصداق بن رہے ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیے، تو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ جب کافر بگڑتا ہے تو وہ فرعون اور نمرود بنتا ہے، اور جب مسلمان بگڑتا ہے تو پھر وہ کیا بنتا ہے؟ شمر اور یزید بنتا ہے جناب۔ اور جب فرعون اور نمرود بن جائے، وہ فرعون پھر کیا کرتا ہے؟ بچوں کو ذبح کرتا ہے۔ جو مسلمان بگڑ کر یزید اور شمر بن جائے، اور پھر وہ شمر اور یزید مسلمانوں کے اماموں کو ذبح کرتا ہے، ان کے اولادوں کو ذبح کرتا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا، ہر کسی کو یہ بات معلوم ہے۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے، توجہ فرمائیں، کس بات پر؟ سکھ اپنے مذہب سے پیار کرتے ہیں، سکھ، ہندو، ہر کوئی اپنی تہذیب اور کلچر سے پیار کرتا ہے۔ ہم جب سے وطن عزیز میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور اب تک تو ہم یہی دیکھے آ رہے ہیں، ہم وطن عزیز کے ساتھ پیار کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جو مشن اور جس مقصد کے لیے وطن عزیز کو حاصل کیا گیا وہ تو نظریہ تو نعروں کی گونج میں تو رہ گیا، عملی طور پر کوئی جامہ نہیں پہنانے والا آیا۔ 75 سال سے زیادہ عمر بیت چکی ہے، وطن عزیز کی قربانیاں کو دیکھیں جی، 20 لاکھ سے تجاوز جناب والا جانیں قربان ہوئی۔ کوئی راستہ ایسا نہیں تھا جس میں لاشیں نہ ہو، کوئی دریا ایسا نہ تھا جس میں لاشیں نہ ہو، کوئی جناب والا کنواں ایسا نہ تھا جس میں لاشیں نہ ہو، کوئی جناب ایسا راستہ، ایسی ٹرین موجود نہ تھی، کوئی ایسی وین موجود نہ تھی، ایسی سواری موجود نہ تھی۔ یہاں جہاں کہیں بھی جناب والا دیکھا جاتا تو خون کی ندیاں ہی ندیاں تھیں، لاشیں ہی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ یار کس لیے تھیں؟ وہ جو مہاجر یہاں پاکستان میں آئے تھے، یہاں سے جانے والے وہاں گئے تھے، کس لیے آئے گئے تھے؟ اسی مقصد کے لیے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، جن کو لا الہ الا اللہ سے عداوت تھی انہوں نے کہا ہم وطن چھوڑ دیتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے۔ جن کو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت تھی انہوں نے وطن، اپنا مال چھوڑ دیا، اور جن کو اللہ اور اس کے رسول سے پیار تھا انہوں نے مال بھی چھوڑا، وطن بھی چھوڑا، جائیداد بھی چھوڑی، حتیٰ کہ اولاد چھوڑنی پڑی، ان کے گلوں کو خود دبانا پڑا، انہوں نے دبایا، اور وطن عزیز میں اس وجہ سے آئے کیونکہ اس کی نظریہ اور بنیاد یہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا ہے اور دستور ریاست کیا ہے؟ دستور ریاست محمد الرسول اللہ ہے۔ کہ دستور ریاست تو یہ بتاتا ہے، قرآن و سنت تو یہ بتاتا ہے اگر مسلمان کی چوری کر دے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اگر مسلمان کسی کافر کی بھی چوری کر دے، اب وہ ہندو ہے یا سکھ ہے، یہ ہے جناب نظریہ پاکستان، یہ ہے قرآن و سنت، یہ ہے اسلام۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ آج اسلام کے جناب والا نام پہ لوگ پراپرگنڈے کرتے ہیں، مختلف چینلوں پہ بیٹھ کے جناب وہ باتیں کرتے ہیں۔ سنیں، اسلام نے یہ کہا ہے مسلمان اگر مسلمان کی چوری کرے تب بھی ہاتھ کاٹا جائے، مسلمان ہو کر اگرچہ کسی سکھ کی، کسی ہندو کی، جناب کسی کافر کی بھی چوری کرے تب بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔
اسلام تو یہ کہتا ہے، اسلام تو عدل کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے۔ تم نے کب کہا اسلام دہشت گرد ہے؟ اسلام دہشت گرد نہیں ہے، اسلام الہ کلمت الحق کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا نعرہ لگاتا ہے۔ جن کو سمجھ آئیے بولیے سبحان اللہ۔ تو میں بات اختصار کی طرف جاتے ہوئے یہ بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا لباس بھی مسلمان جیسا ہونا چاہیے۔ کہ ہم مسلمان ہیں، 75 سال سے زیادہ ہو چکا بھی عرصہ وطن عزیز کو، کئی جنگیں لڑی گئی، کئی بار خون ریزی ہوئی، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، یہ علماء کی محنت ہے، یہ صوفیاء کی تبلیغ کا اثر ہے، ان کے فیض و برکات کا جناب یہ ثمرہ ہے کہ آج یہ وطن عزیز بھی سلامت ہے اور ہماری شکلیں بھی سلامت ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یا جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ ہم نے وطن عزیز سے محبت کرنی ہے کہ ہے جگ سارا فانی بقا ہے محبت، تے ہر کہیں تے ہر دم روا ہے محبت۔ محبت نہ ہوندی دھرم بھی نہ ہوندا، تے وت کہیں تے رب دا کرم بھی نہ ہوندا، عرب بھی نہ ہوندا اجم بھی نہ ہوندا، اے مسجد تے مندر صنم بھی نہ ہوندا، اے بندگی محبت خدا ہے محبت، تے ہر کہیں تے ہر دم روا ہے محبت۔ محبت اے تنگیاں دے وچ نہیں ہسڑدی محبت، اے دم جھیکڑی تک جھگڑدی اے تنگیاں دے وچ تنگی تھئی کڑے نا وقت دی کمی، اے تنگیاں دے وچ نہیں ہسڑدی محبت، اے دم چھیکڑی تک جھگڑدی محبت، اے دھپا تے پروان چڑھدی محبت، اے نیزے تے قرآن پڑھدی محبت، ولی کاملاں دی نگاہ محبت، ہر کہیں دے ہر دم راہ محبت۔ محبت وفا دے خلاصے دا نہ ہے، محبت امیداں دے کاسے دا نہ ہے، محبت دے سجنا دے پاسے دا نہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔